کہ دیکھیے کل کی بات میں کر رہا ہوں، راجستھان کے اندر ایک ماں نے اپنے زیورات ساری زمین و جائیداد بیچنے کے بعد ایک بچے کو انجینئر بنایا۔ جب وہ انجینئر بن گئے، شادی کرنے کے بعد اس بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا اور راستے میں پھینک دیا، کہا کہ تم بوڑھی ہو چکی ہو، تمہاری زندگی یہی تک، اب جاؤ تم راستے میں اسی طرح پڑی رہو۔ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اب گھر میں رہنے کا طاقت نہیں ہے، تم نہیں رہ سکتی ہو، کام کر سکتی ہو۔ اس ماں نے جواب دیا، نوجوانوں دیکھیے، بس اس ماں باپ سے، اس ماں سے جب لوگوں نے سوال کیا کیا بات ہے، ماں نے کہا ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے۔ ماں یہ بات چھپاتی ہے، لیکن آج نوجوان سوال کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے کچھ نہیں دیا ہے۔ آئیے قرآن نے کیا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، قرآن دیکھیے اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہے انسانوں اور اس مجلس میں بیٹھنے والوں، دنیا میں بسنے والوں انسانوں، ہمارے اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو برابر نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ اس لیے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کھلایا پلایا جوان کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا۔ اے لوگو تم اس ماں باپ یعنی اس ماں کی اور اس باپ کی خدمت کرو، اس باپ کی خدمت کرو، کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہے جس نے تمہیں جوان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں لوگو تم اسے اف تک نہ کہو، تم اس سے جب بھی بات کرو صحیح انداز سے بات کرو، غلط انداز نہیں۔ یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، اف کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اف ولا تنہرہما، اف تک بھی نہ کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق نہیں دیا ہے، ماں باپ کو اف تک کہنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں فرمایا یہ دعا کرتے رہنا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے لیے دعا کرتے رہنا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے لوگو خدمت کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں نے مجھے کھلایا پلایا، جنم دیا، اس کے بعد مجھے جوان کیا۔ دعا کر رہے ہو نوجوانوں؟ آج دعا نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو باتیں چھپی ہوئی ہے، دو چیز چھپی ہوئی ہے۔ نمبر ایک کہ دیکھو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے والدین احسان کرو والدین پر، اس لیے کہ تمہاری ماں تکلیفوں کے بعد 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، پھر جنم دیا، اور جانوروں کے بچے تو ایسے ہی پل کر بڑے ہو جاتے ہیں، کھانا پینا دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر انسان کے بچے کو ایک ٹائم کا کھانا نہ دیا جائے وہ بچہ مر جاتے ہیں، مر جاتا ہے، وہ بچہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے بچے جو ہوتے ہیں پریشانی کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، انسان کا بچہ تکلیفوں کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے احسان کرو۔ اور دوسری چیز 5 باتوں کے حکم دیے۔ نمبر 1 اسے افتت نہ کہو، نمبر 2 چھیڑو نہیں، اس کے ساتھ جب بھی بات کرو ادب و احترام کے ساتھ کرو، اور والدین کے احسان کرو کہ دیکھو تمہارے ماں باپ نے تمہیں کھلایا پلایا۔ اگر یہ ماں باپ چاہتے ہمیں بچپن میں ختم کر دیتے، بچپن میں ہمیں مار کر کسی کوڑے کے اور کسی جگہ پر پھینک دیتے، لیکن اس نے ایسا کام نہیں کیا، احسان کیا۔ اس لیے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تم بھی احسان کرو، اور احسان مانو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کھلایا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں ان کے لیے دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے لوگوں دعا کرتے رہو۔ آپ لوگوں سے پوچھے ایک ایک کر کے، 100 میں سے آپ کو ایک آدمی ایسا ملے گا تو دعا مانو گے، 100 میں سے ایک آدمی کو پتا ہے جس کو دعا آتا ہو، اس کے علاوہ کسی کو دعا نہیں معلوم، کسی کو دعا پتا نہیں، لیکن آج والدین کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آئیے حدیث پر غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 طریقے کے لوگوں کو دیکھے گا نہیں، 3 طریقے کے لوگوں کو اپنی نظروں سے اپنے نگاہوں سے دور رکھیں گے۔ نمبر 1 والدین پر ظلم کرنے
کرتا ہے، جوان ہونے کے بعد والدین پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا نہیں۔ نمبر 2، وہ انسان جو بیٹھے رہے، وہ انسان جو سودی کاروبار کرتا ہو اسے دیکھے گا نہیں۔ سودی کاروبار کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا کہ تم تو سودی کاروبار کرتے تھے۔ آج تو فتنہ ہے بھائی، ہر جگہ پر یہ چیز ہمیں بچنا چاہیے۔ اور نمبر 3، احسان جتانے والا، آپ نے احسان کیا اور پھر بعد میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا ہے، میں نے مال دیا ہے، اور دینے کے بعد تم تو آج کھا پی رہے ہو۔ احسان جتانے والا بھی برباد رہیں گے۔ تو آپ یہ 3 طریقے کے لوگ برباد رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 طریقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ وہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، جہنم کے علاوہ کوئی جگہ نہ ہوگا، کوئی ٹھکانہ ہونے والا نہیں۔ نمبر 1، والدین کی خدمت نہ کرنے والے انسان، جو جس کے پاس ماں باپ ہے، جس کے پاس والدین ہے، وہ خدمت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اور نمبر 2، دیوس، حدیث کے الفاظ ہے دیوس وہ انسان ہے جو بیٹھا رہا ہے، بیٹھا ہے گھر میں، اور بیٹھنے کے بعد اس کے گھر میں برائی ہو رہی ہو، اور وہ بیٹھ کر دیکھتا بھی ہو، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی ناچ رہی ہے، ہمارے لڑکے ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ شادیوں میں جو چیزیں ہیں، لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، لڑکے ڈانس کرتے ہیں، اور ماں باپ جھوم کر دیکھتے ہیں، ماں باپ بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کو دیوس کہا، اور اس کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ اور نمبر 3، وہ عورت، وہ لڑکی جو مرد طریقے سے بننے کی کوشش کرتا ہو کہ ہاں میں مرد بن جاؤں، وہ عورت سوچتی ہے کہ میں مرد بن جاؤں، وہ عورت یہ سوچ دل میں خیال رکھتی ہے کہ کاش کہ میں مرد بنا رہتا، کہ مجھے مجھ پر پردہ حکم نہیں ہوتا، میں بازاروں میں گھومتی رہتی۔ لڑکی یہ سوچ رہی ہے تو اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کا سزا کیا ہے؟ جہنم میں۔ آئیے، والدین کی خدمت کرنا یہ بہترین عمل ہے، اور بہترین عمل میں سے یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمانے، حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دن اللہ کے رسول سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یا اللہ کے رسول مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی عمل محبوب ہے، الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز قائم کرنا، وقت پر نماز پڑھنا۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے۔ اور نمبر 2، حقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گانوں کے محفلوں میں جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کے طبقوں پر غور کیجئے، آج جو نوجوان ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، آج جو نوجوان ہیں وہ بازاروں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کوشش نہیں کہ والدین کی خدمت کی جائے۔ آپ کے پاس شکایتیں آ رہی ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ والدین کی خدمت کی جائے، لیکن کوئی قدر نہیں۔ آئی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم اپنے عبادت میں مشغول ہو، لیکن اسی وقت اگر تمہارے والدین آتے ہیں، یا تمہاری ماں آتی ہے، یا تمہارے والد آتے ہیں اور تمہیں پکارتے ہیں، تو نماز کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اور جا کر سب سے پہلے والدین پر غور و فکر کرو، ان کی باتوں پر توجہ دو۔ آئی حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 بچے کے سوا کسی نے ماں کی گود میں گفتگو نہیں کی ہے۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ ابن مریم، نمبر 2 جریز، یا جو نیک عمل کرتے تھے، عبادت گزار بندہ گزرا ہے، وہ عبادت خانہ بنا رکھے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، وہ نماز مشغول ہے، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی ماں آئی اور آنے کے بعد کہا اے جریز ادھر آ جاؤ، لیکن جریز نے سوچا کہ تب نماز ہے اور ایک طرف میری ماں ہے، کیا کروں، میں کہاں جاؤں مجھے بتائیے۔ بس جریز نمازی میں مبتلا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ ایک دن گزر جانے کے بعد اور ایک دن، دوسرے دن یہی معاملہ، تیسرا دن یہی معاملہ، آخرکار ان کی ماں کی زبان سے بات نکل گئی کہ جریز کی موت نہ آئے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کی منہ نہ دیکھ لے، موت نہ آئے، وہ نہ مرے جب تک کہ کسی بدکار عورت کے سامنے وہ برباد نہ ہو، وہ تباہ نہ ہو۔ بس یہ جو عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل میں چرچا ہو رہا ہے،
بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے کہ جنید کو مارا جائے، جنید کو ختم کر دیا جائے، جنید کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ بس ایک عورت آئی، زناکار عورت آئی، جو آج کل کے زمانوں میں رنڈیا کہی جاتی ہے، کہ رنڈیا ہوتی ہے جو لوگوں سے زنا کرواتی ہے۔ بس وہ عورت آئی، آنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ جنید کو میں پھنساؤں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پھنسا لو، جاؤ، اگر تم اپنے جال میں کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہو کہ تو بہتر ہے اور امپورٹنٹ بات ہے، جاؤ۔ وہ چل بسی، چلنے لگی لیکن ناکام ہو گئی۔ آخرکار اس کے قریب ہی میں ایک جواہر رکھا تھا، وہ عورت اس پر حاوی ہو گئی۔ بس اس نے صحبت کی ہمدردی کی اور وہ بچہ ٹھہر گیا، وہ حمل ٹھہر گیا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد جب بچہ جنم لیا، جنم لینے کے بعد وہ عورت کہہ رہی ہے یہ جنید کا لڑکا ہے، یہ جنید کا بیٹا ہے۔ لوگ آئے اور آنے کے بعد جنید کو پیٹنا مارنا شروع کر دیا، بے ہوش کے گرا دیا۔ اور اس کے بعد کہا پہلے تم چھپ چھپ کے تنہائی میں جا کر تم زنا بھی کرتے ہو اور لوگوں کے سامنے آ کر نماز پڑھتے ہو، تم کیسی عبادت گزار بنتے ہو؟ ذرا بتاؤ، ذرا مجھے تو بتاؤ کہ تم عبادت کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہو۔ جنید پوچھا کیا ہوا بھائی بتائیے، اپنے مار کیوں رہے؟ کہا کہ تم نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا بچہ بھی ہو گیا ہے، بلایا جائے بچے کو، لایا جائے۔ بچے کو لایا گیا اور لانے کے بعد جنید نے کہا کہ مجھے اتنا مہلت دے دیجئے، مجھے اتنا ٹائم دے دیجئے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ نماز پڑھنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد بچے کے پیٹ پر ہاتھ کو پھیرا اور کہا بچے بتاؤ تمہارے والد کون ہے؟ بچے بتا رہے ہیں کہ فلاں چرواہے ہیں، یہ بتا دی گئی ہے۔ کہ میرے بھائیو غور کرو، اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیے کہ جنید نے عبادت، نفل عبادت میں مشہور ہے۔ ماں نے یہ آواز دی لیکن آواز پر توجہ نہیں دیا اور ماں کی زبان سے بددعا نکل گئی کہ کسی بدکر عورت سے مساعدت ہو جائے، ہو گیا۔ دیکھ لیا اس نے اور اس نے معافی مانگی، ہمیں بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ آج نوجوان معافی مانگتے ہیں، الٹے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، اور جا کر شراب کے اڈوں میں بیٹھتا ہے اور جا کر جوئے کے اڈوں میں بیٹھتا ہے۔ نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے ارے جوانی کو برباد نہ کرو، جوانی کی قیمت کو سمجھو۔ اگر جوانی کی قیمت تمہیں معلوم نہیں ہے تو جوان اس برائے انسان جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، جا کر ان سے سوال کیجئے، جا کر ان سے پوچھئے کہ جوانی کی قدر کیا ہے۔ ارے ان سے سوال کیجئے مرتبہ کی جوانی کی قدر کیا ہے۔ اور یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ یہ جوانی ہر انسان کو نصیب میں نہیں ہے، ہر انسان کو نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے انسان بچپن میں انتقال ہو جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے۔ جوانی کی قدر کرو اور قدر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ سے بہترین سلوک کرو، ایک بہترین عمل ہے۔ آئیے اس عمل پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کو طاقت کا دور کہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اے لوگوں میں نے تمہیں کمزور بنایا، پھر کمزور کے بعد طاقت دی، پھر میں نے کمزور بنایا۔ یا اللہ تعالیٰ 3 دور کی بات کی ہے، کمزور بنایا، پھر طاقت دی، پھر کمزور بنایا، طاقتور بنایا۔ لیکن دیکھیے طاقت کا دور ایک ہے، وہ جوانی کا دور ہے۔ قیامت کے دن جوانوں سے پوچھا جائے گا اے نوجوانوں میں نے تمہیں جوانی دی ہے، تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں جوانی دی ہے، تم نے جوانی کی قدر کیوں نہیں کی؟ بتائیے جوانی کی اگر قدر کی ہوتی تو آپ کو جہنم میں نہیں جانا پڑتا۔ اور اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک انسان یہ بھی ہے مشاق نشاء فی عبادت اللہ، جو نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہو، جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن نوجوانوں کو دیکھیے آج بازاروں میں گھوم رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ دینی پروگرام میں دینی باتیں ہو رہی ہے، قرآن حدیث کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن قرآن حدیث کی باتوں کو چھوڑ کر وہ جلسہ گاہوں میں اور بازاروں میں ٹہل رہے ہیں۔ اور خاص کر کے میں بتا دوں آج لڑکیاں بھی ٹہل رہی ہے، لڑکیاں بھی جا رہی ہے، جس کو اللہ کے رسول نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اے عورتوں پردے میں رہو، اے عورتوں
تمہارے لیے پردے کا انتظام کیا گیا ہے. یہ عورتوں تم پردے میں رہو. یہ عورتوں جتنی بھی عورتیں ہیں پردے میں رہنے کا حکم ہے لیکن وہ سر پر دوپٹہ نہیں ہے, وہ بازاروں میں گھوم رہی ہے. بچو, اور بچنے کے بعد جوانی میں ایک عمل ہے ماں باپ کی خدمت کرو, ورنہ آج جس طریقے سے ہندوستان کا حالات ہے مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو, اسی طریقے سے آپ کو بھی مارا جا رہا ہے. آپ یہ مت سوچے کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا, کشمیر کے اندر ایک ایک کر کے پکڑ کر مسلمانوں کو چن چن کر مارا گیا. آپ یہ مت سوچے کہ ترپورہ میں مسلمانوں کو مارا گیا, ہمارے اوپر تو کچھ کرنے والا نہیں ہے. آپ یہ دل میں سوچے اگر آج اس کی باری ہے تو پھر ہماری باری. اس ہندوستان کے حالات پر نظر ڈالے اور غور و فکر کرے کہ ہندوستان کی حکومت کیا کر رہے ہیں. ہندوستان کی حکومت ہمارے بڑے بڑے علماء کو ایک ایک کر کے سب کو جیل میں ڈال رہے ہیں, ایک ایک کر کے چن چن کر کے ڈال رہے ہیں, اور یہ کہتے پھرتے ہیں ارے اسلام کو کمزور کر رہا ہے. اسلام کی طاقت یہ علماء ہے, علماء کو مارو, علماء کو دنیا سے مٹا دو, علماء کو ختم کر دو, اسلام کی طاقت ختم ہو جائے گی, پھر وہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے. کیونکہ نوجوان طبقہ شراب پیتے, نوجوان جو لڑکے وہ جوئے کٹوں میں بیٹھتے ہیں, گانوں کے محفلوں میں جاتے ہیں, لیکن اگر اسے بھی کہا جائے آئیے اپنی محفلوں میں بیٹھیے, وہ تیار نہیں ہے. لیکن مسلمانوں, میں آپ کو ایک بات بتا کر جانا چاہتا ہوں, آپ اس ملک کے حالات کو دیکھ کر غور و فکر کریں اور عبادت میں مشغول ہو جائیں. وہ نقل ہو کر اس بہار اور پورنیہ کی زمین پر سرزمین پر آ کر آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا, آپ کو مارا جائے گا. آپ بہتر دیکھیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کی خدمت کی جائے, اللہ کی باتوں پر عمل کی جائے, اللہ جو ہمیں بتائے اس باتوں پر عمل کی جائے. ہم نے دیکھا کہ کیا اس علماء کے ساتھ جو ہمارے درمیان آیا کرتے تھے اور بہت پیاری پیاری بات بتایا کرتے تھے, لیکن آج موجود نہیں ہے. بہت سارے لوگ ترس رہے ہیں, مجھے بھی معلوم ہے, میں بھی ترس رہا ہوں, بہت سارے لوگ ترس رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ آ جائے ہمارے درمیان میں باتیں رکھے, لیکن ابھی موجود نہیں ہے. ایک ایک کے جا کر مل رہے ہیں اور حالات پر غور کر رہے ہیں. معلوم میں بھی ہے کہ آپ کو ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے, کہ اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے, کہ یہ ظالم حکمراں جو ظلم کر رہے ہیں, کیا آپ کو ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ دے رہے ہیں کہ علماء کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور آپ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں, شراب کے اڈے پر جا رہے ہیں. اسلام کے اندر شراب حرام ہے, آپ کو نہیں جانا, اور اسلام کو بچانا ہے. نوجوانوں, اس احکام پر عمل کرو, اسلام جو ہمیں بتائے ان باتوں پر عمل کرو. آپ جائیں گے شراب کے اڈوں پر, آپ جائیں گے جوا کے اڈوں پر, آپ جائیں گے بازاروں میں اور پوری رات لڑکیوں سے باتیں کریں گے, تو حال تو یہی ہوگا. اس دنیا کے نقشے کے نام پر ایک ملک ہے, اس ملک میں مسلمانوں نے 800 سالوں تک حکومت کی ہے, لیکن وقت ایسا آیا کہ عیسائیوں نے اس ملک میں شراب کو ڈال دیا. جب مسلمانوں کے نوجوان شراب پینے لگے, جب مسلمانوں کے نوجوان جو کھڈوں میں بیٹھنے لگے, وقت آیا کہ حکومت ہاتھوں سے چلی گئی اور اس ملک میں آزاد دینے والا ایک انسان بھی باقی نہیں ہے, اللہ کو پکارنے والا بھی نہیں ہے. مسلمانوں دیکھو, یہ مسلمانوں کا حال ہے, اور آج تم کیا کر رہے ہو؟ ظالم حکمراں آئے, پھر بھی تم غور و فکر نہیں کرتے ہو, پھر بھی تم نہیں سوچ رہے ہو کہ کیا ہونے والا ہے. یہی سوچتے ہو کہ کمانا ہے, کھانا ہے, گھومنا ہے. اسلام سے کیا مطلب, اسلام سے کیا مطلب, اسلام کو کیا کرو. اسلام سے جا کر اسلام سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے وہ کرنے دو جو علماء کرتے ہو, لیکن علماء کر رہے ہیں, علماء پر غور نہیں کرتے ہو. علماء کو جو مارا جا رہا ہے تو غور نہیں کرتے ہو, فکر نہیں کرتے ہو. اور صرف دوسرے اس انسان اور اس مولانا کی بات نہیں ہے, اس کے علاوہ جھارکھنڈ میں جا کر دیکھیے, وہاں پر بھی علماء کو مار دیا گیا. میں بتاؤں گا, اللہ قاسمی ہے جس کو لوگوں نے جلایا, جلانے کے بعد جنگلوں میں پھینک دیا. مسلمانوں, اس ملک کی میں بات کر رہا ہوں, اس ملک میں رہتے ہو, جھارکھنڈ ہو یا بہار ہو یا یوپی اتر پردیش ہو یا بمبئی ہو یا کسی شہر میں آپ چلے جائیے, کسی بھی شہر کے اندر آپ چلے جائیے, آپ بچ نہیں سکتے. آپ کی باری آئے گی اور آپ کو ختم کر دیا جائے گا اور آپ کو چن چن کر مارا جائے گا. بچنے کا حل یہی ہے کہ اللہ سے ڈرے, اللہ کی عبادت کرے. جب تک
تک آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے ڈرنے کا مقصد، اللہ کے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ساری عبادتیں جو چیزیں وہ برآمد کریں۔ آئیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آج کے لوگوں اور آج اس معاشرے میں رہنے والوں اس واقعے پر غور کرو اور دیکھو۔ عبداللہ بن مبارک کا نام سنا ہوگا۔ مبارک ایک غلام تھا، مالک کا کام کرتا تھا، لیکن ایک غلام ایک مالک کے پاس وہ مالک کا کام کرتا تھا، وہ باغ کا دیکھنے کا کام کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، مالک چند لوگوں کو لے کر آئے گھومنے کے لیے، کہا باغ میں آئے، اور آنے کے بعد حضرت مبارک سے کہا اے مبارک جاؤ اور ایک انگور کا گچھا توڑ کر لاؤ۔ مبارک گئے اور جانے کے بعد انگور کا گچھا توڑ کر لائے۔ جب مالک نے ٹیسٹ کیا چاہا تو وہ کھٹا ہونے کی وجہ سے بھڑک گئے۔ مالک بھڑک گئے اور کہنے لگے ارے تم کیسے مالی ہو جو تمہیں یہ بھی تمیز نہیں ہے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مالک آئے ہیں کہ خدمت کیسے کی جائے۔ پھر حکم دیا کہ جاؤ اور ایک گچھا لاؤ، بس وہی حالت ہے، اور پھر حکم دیا پھر وہی حالت ہے، اسی طرح لگے رہے۔ اللہ یعنی مالک نے اسے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو ہمارے دوست بھی ہے اور تمہارے اندر اتنی تمیز نہیں ہے کہ خدمت کیسے کی جائے۔ مالک نے پوچھا کہ تمہیں نوکری سے ہٹانا پڑے گا۔ مبارک نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ہٹا دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ہٹانا چاہتے ہیں آپ ہٹا دیجئے، اگر آپ مجھے اس مقام سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں، ہٹا دیجئے، لیکن مجھے کیا معلوم کہ کس درخت میں انگور میٹھا ہو، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، کیسے میں آپ کو لا کر دوں؟ مالک نے پوچھا اچھا تمہیں معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب کبھی تم نے ٹیسٹ نہیں کیا، آج تقریباً 6 مہینے سے رہ رہے ہو، ٹیسٹ نہیں کیا، چکھا نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نے کبھی دیکھا تک بھی نہیں، آپ نے دیکھ ریکھ کے لیے رکھا، مالک کے کام کے لیے رکھا، میں اسی کام پہ لگا رہا، میں وہ کام کرتا رہا، کبھی میں نے کھایا نہیں، کبھی میں دیکھا بھی نہیں، اپنی نظریں اپنی نگاہ اٹھا کر میں دیکھا بھی نہیں، ایسا معاملہ ہے؟ اچھا رہو کوئی بات نہیں۔ بس مالک نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، مالک نے کہا کہ میری بیٹی ہے اور میں شادی کروانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی کس گھر میں ہو تو بہتر ہوگا؟ مبارک کہتے ہیں کہ اس گھر میں شادی ہو، ہاں کہ اللہ کے رسول آنے کے بعد یہودی جو ہوتے ہیں مال دے کے مال دیکھا کرتے، یہودی عیسائی مال دیکھ دیتے اور یہودی خوبصورتی دیکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول آ جانے کے بعد دینداری کو ترجیح دی کہ تم دیندار گھر میں شادی کرو بہتر رہو گے، دینداری کو ترجیح دی۔ حضرت مبارک نے یہ سبق دیا۔ مالک نے کہا اگر دینداری میں آپ شادی کرو تو آپ سے زیادہ کوئی دیندار نہیں ہے، میری بیٹی کی نکاح میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ مبارک نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، بس اگر شوہر نیک ہو بیوی نیک ہو تو اولاد بھی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی نیکی ہوتی ہے۔ اور اسی سے عبداللہ جو محدث گزرے ہیں یہ مبارک ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ اللہ سے ڈریں اور والدین کی خدمت کریں۔ جب تک آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے آپ والدین کی خدمت نہیں کر سکتے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، انسانی حکمرانوں سے بچ نہیں سکتے۔ آپ سب سے قیمتی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف رکھیں۔ آپ تنہائی میں ہیں، آپ گھر کے اندر ہیں، بند کمرے میں اللہ سے ڈریں، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ یہی ڈر جو آپ والدین کی خدمت کرنے بھی آگے بڑھائیں گے، یہ عبادت جو آپ کو مشغول کر دیں گے، یہ عبادت جو آپ کو پاگل کر دیں گے دین کی طرف آنے کے لیے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اور خاص کر کے نوجوانوں سے اور تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ والدین کی خدمت کریں، اور جو قیمتی چیز ہے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ماں باپ اللہ کا ڈر ہے اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے۔ یقین کی چیزیں جب تک آپ اللہ کا ڈر نہیں پیدا کر سکتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرے، اور میرے ماں بہنوں سے گزارش کروں گا آپ بھی اللہ سے ڈریں اور اللہ کا خوف پیدا کریں۔ یہی چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کا ڈر اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔